ویلکم بیک ناظرین. بات کی جا رہی ہے شہر کراچی کی صورتحال پر. پہلا روز گزر جانے کے بعد دوسرا روز بھی آج گزر گیا عید کا، اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے صفائی کی، سینیٹائزیشن کی، تمام چیزوں کی. اب کس طرح سے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ آلائشیں اسی طرح گلی محلے کے اندر کچرا کنڈیوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں اب تک اٹھائی گئیں؟ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے یہ ٹھیکہ لیا، فنڈ پاس کرائے، تمام چیزیں کی گئیں. ڈی ایم سی کی، کے ایم سی کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ کیوں نہیں پوری ہوتی نظر آئیں؟ بہرحال بات کریں گے. اسٹوڈیو میں جوائن کیا نمائندہ کے 21 نیوز رفیق انصاری. رفیق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ شہر کی؟ بلال، آج عید کا دوسرا روز تھا اور شہر بھر کے اندر جہاں آلائشوں کی بات کی جا رہی ہے تو کچھ مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں آلائشیں بھی نظر آئیں اور کچھ ایسے مقامات تھے جہاں صفائی ستھرائی بھی نظر آئی. تو کہا جاتا ہے کہ کچھ جو بلدیاتی اداروں کی بھی ہم بات کریں اگر، تو کچھ انہوں نے بھی کام کیا ہے، مگر کام کچھ نظر آیا اور آلائشیں زیادہ نظر آئیں. کیونکہ جہاں جہاں آلائشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ابھی جو برسات ہوئی تھی چند روز پہلے، اس کا پانی ابھی خشک نہیں ہوا ہے. تو ان جہاں بھی آلائشیں پڑی ہیں تو دیکھا کہ وہاں پر پانی جمع ہے. اور پھر کچھ جو کہتے ہیں نا اغوانی بچے، ان آلائشوں پہ بیٹھ کر جو اپنی وہ کہتے ہیں کہ جو اغوانی بچے ہیں، اب اس کے اوپر سے وہ دیکھا تو کچھ چیزیں ہٹا رہے ہیں. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ان کے لیے کوئی ایسی چربی ہو جس چربی کے ذریعے ان کا فائدہ ہو جائے، تو وہ چربی ہٹا کے جب آلائشوں پہ چھری لگ رہی تھی تو وہ آلائشیں پھٹ جاتی ہیں. تو اس سے مزید تعفن پیش رہا ہے، اور جب تعفن پھیلا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کو کون روکے گا؟ روکنا بلدیاتی اداروں کا کام ہے. جہاں تک کہ عوام کا کام ہے تو عوام تو کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے علاقے میں تعفن نہ پہنچے. اور جب بات کی جاتی ہے کہ جیسے کہا گیا کہ آلائشیں یا قربانی جو سلاٹ ہاؤس میں کی جائے، تو کراچی میں 2 سلاٹ ہاؤس ہیں، ایک جو ہے بحث کالونی کا اور ایک نیو کراچی میں. تو پورے کراچی کی جو قربانیاں ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ حکومت تو اعلان کر دیتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے آگے قربانی نہ کریں، تو کہاں کی جائے گی؟ ایک 40 گز کا مکان ہے، وہ جانور لاتا ہے تو کیا وہ اپنے کمرے میں کاٹے گا؟ یہ تمام فیصلے کرنے سے پہلے بلدیاتی اداروں کو اچھا، سوچنا بلدیاتی چاہیے اداروں تھا. نے یہ بھی ایک گائیڈ لائن جاری کی تھی کہ کسی قریبی میدان کے اندر قربانی کی جائے، تو شہریوں نے اس پابندی کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا یا پھر یہ دھجیاں اڑا دیں؟ بلال، پہلی بات تو کہ جب انہوں نے کہا کہ قریبی میدانوں، تو بلدیاتی اداروں خود معلوم ہے کہ علاقوں کے اندر بلدیاتی جو ہے وہ کھیلوں کے میدان اب رہے گا. جگہ جگہ تو اسٹیڈیم بن گئے، گراسی گراؤنڈ لگ گئے، کروڑوں روپے کے گراؤنڈ پر پیسے لگا دیے گئے. کیا وہاں آلائشیں ڈالی جائیں گی؟ ایک مثال کے طور پہ میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کر لیتا ہوں. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں گراؤنڈ ہے آصف آباد اسٹیڈیم، پورے علاقے کا ایک ہی اسٹیڈیم ہے وہاں، ٹھیک ہے. اور 50,000 1 لاکھ سے زائد 2 لاکھ سے زائد کی آبادی ہے، اور اچھا. وہاں قربانی ہوئی ہے. اس قربانی کے آلائشیں آصف آباد اسٹیڈیم میں ڈالی جائیں گی جو کروڑوں روپے لگا کر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے. اسی طریقے چلے ہم نارتھ کے اندر، اگر نارتھ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں تو افغلی شاہ اسٹیڈیم ہے، ٹی ایم سی گراؤنڈ ہے، اس میں 5 اسٹار گراؤنڈ ہے. اگر یہ گراؤنڈ حکومت سندھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر کھیل کو بھی معلوم ہے کہ 1 اربوں روپے کے لگائے ہوئے اسٹیڈیم ہے، کیا آلائشیں وہاں ڈالی جائیں گی؟ کھیلوں کے میدان کو برباد کیا جائے گا؟ جہاں جہاں کھیل کے میدان تھے وہاں وہاں چائنا کٹنگ ہو چکی ہے، وہاں مکانات بن گئے کسی جگہ پہ. اب وہاں پر جو ہے جو آلائشیں اس وقت جو روڈوں پہ نظر آ رہی ہیں، صرف اور صرف ابھی میں بتا دوں کہ لیاقت آباد سے لگے ٹی نٹی آ جائیں. ٹھیک ہے. ٹی نٹی سے پہلے ایک وہاں کچرا کنڈی اتنی زبردست بنی ہوئی ہے کہ آلائشیں دیکھ کر مکھیاں چل رہی ہیں، روڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں. جو بھی شخص وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ رومال رکھ رہا ہے. جو رومال رکھتا ہے منہ پہ تو یہ یقینی طور پہ آ جاتا ہے کہ شاید اس نے ماسک رکھا ہوا، ایس او پی سے خیال کر رہا ہو. کتنی ایس او پی سے خیال ہوا، کتنی آلائشیں اٹھائی گئی شہر بھر سے. کہا جائے نا کچھ آلائشیں جن اٹھائی تو کچرا کنڈیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن گراؤنڈز کا ذکر کر رہے ہیں یا جہاں آلائشیں پڑی ہوئی ہیں، جن کی ذمہ داری تھی نمائندوں کی، تو وہ کام کرتے نظر کیوں نہیں آئے؟ اس بار تو فنڈز بھی دیے گئے، اس بار میئر کا چکر بھی نہیں تھا، سندھ حکومت نے ہی کام کرنا تھا، ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری تھی، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے یہ تمام ٹھیکہ لیا تھا. دیکھیں بلال، کہا صرف دعوے ہوتے ہیں ہاں. کہ ان علاقوں میں اتنے لوگ کام کریں گے، ادھر اتنے لوگ کام کریں گے. گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آلائشیں ڈال دی جاتی ہیں، شام ہوتی ہے پورا دن آلائشیں پڑی رہتی ہیں، رات تک کے مغرب تک کی آلائشیں پڑی. اگر رات کے کسی اندھیرے میں اٹھا لی ہوں تو اٹھا لی ہوں، ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے دن قربانی ہوتی ہے پھر آلائشیں اٹھاتی ہیں، اس سے وہ آلائشیں اٹھا لی جاتی ہیں. تو یہ سب کہنے کی بات ہے. اس شہر کے اندر مجھے بتائیں، آپ بھی ملیر سے آئے ہیں، میں پاک کالونی کے علاقے سے، ناظم آباد، گولیمہ چورنگی، لدبیلا، لیاقت آباد، پھر میں نے حیدری کا دورہ کیا، وہاں گیا کچھ کوریج کے لیے. ان تمام جگہوں پہ دیکھا تو میں نے آلائشیں نظر آئی ہیں،
اچھا، اور آج آپ صفائی پورا دن فیلڈ میں رہے، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کوریج کرتے رہے، سب سے زیادہ اس وقت گندگی تحفظ زدہ علاقہ کون سا ہے کراچی کا، دیکھیں جہاں کام بلال ہی نہیں سب کیا سے گیا؟ زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ لیاقت آباد کا علاقہ ہے. اچھا. لیاقت آباد 10 نمبر ہے، یعنی کہتے ہیں نیاب مسجد. جب آپ آئیں گے تو 10 نمبر پہ نیاب مسجد ہے. وہاں جو کالا پانی پڑا ہوا ہے، جو 2-3 دن پہلے جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی میں بھی صفا نہیں ہوا، اسی لائن سے آپ چلیں ڈائریکٹ تو وہاں سارے چربی والے بیٹھے ہیں، اور اسی لائن کے پیچھے چلیں گے تو وہاں علائشیں پڑی ہیں. ایک طرف چٹائیاں، اسی روڈ پہ چربی، اور اسی وہ جو کہتے ہیں جب جانور کا گردن اتاری جا رہی ہے تو وہاں پر اسی گردن جو روکی ہے تو وہاں سے اس میں بھیجا نکالا جا رہا ہے. یہ اس کی لیاقت آباد 10 نمبر کی بات بتا رہا ہوں، ابھی شہر کے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. گولی مارچ چورنگی سے چلیں اور لیاقت آباد 10 نمبر پہ آئیں نیاب مسجد، یہ پوری لائن چربی، علائشیں، کچرا کنڈی اور گندے پانی سے بھرا ہوا ہے. تو اچھا، اگر کل کے روز جیسے کہ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے، مونسون کا اسپیل آ جاتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں، تو یہ چربی اور یہ علائشیں، یہ تعفن زدہ جو علاقے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ دیکھیں بلال، ابھی ایک مقامی چینل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ لیاقت آباد کے علاقے میں جو بارش کا پانی ہے، جو نالا ٹوٹ گیا ہے اور وہ پانی گندا پانی بھر گیا ہے، اور جب پانی بھر گیا تو وہیں قربانی بھی ہوئی ہے اور اس میں وہ علائشیں بھی دکھائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بارشیں مونسون کی ہو جاتی ہیں، اگر ہو جاتی ہیں تو شہر میں تو علائشیں ویسے کل تیسرا دن ہے، اور علائشیں ہو گئی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. جو گلی کوچوں میں جو علائشیں پڑی ہیں وہاں ابھی سے تعفن پھیل رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی مدد آپ کہتے ہیں چونا ڈال سکتے ہیں تو جو لوگوں نے کری ہے وہ تو ڈال لیں ہوں گے. یہ کام بلدیاتی اداروں کا تھا. اب بلدیاتی ادارے ایڈمنسٹریٹر آ گئے، یہ کام تھا ایڈمنسٹریٹر کا. اب ایڈمنسٹریٹر صاحب تو میرے خیال ہے کہ زیادہ سندھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ چھٹیاں منانے گئے ہوئے ہوں. انہوں نے عملے کو آرڈر کر دیا ہو. اب گھر سے بیٹھ کے اگر جو کہا تھا ڈرائنگ روم سیاست کر رہے ہوں تو وہ ایک الگ چیز ہے، مگر روڈ پر علائشیں ابھی بھی موجود. مگر یہ ہے کہ بلدیاتی اداروں نے کچھ کام تو کیا ہے، کچھ جگہوں پر صفائی ستھرائی نظر آ رہی. وہ علاقے وی آئی پی علاقے کہتے ہیں نا، شاہ فیصل ہوا یا دیگر جو بڑے علاقے، مین شاہراہوں پر صفائی کر دی گئی ہے، علاقے ابھی بھی جو ہے وہ تعفن زدہ ہیں. بالکل یہ علاقے میں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر کے سامنے قربانی نہیں کرے گا، تو اس کا تو جو آلٹرنیٹ کیا آرڈر تھا؟ کیے تھے ان سے پوچھا جائے کہ قربانیاں کہاں کی گئی ہیں. میدانوں میں کی گئی ہیں تو وہ بتائیں گے کہ فلاں میدان میں کی گئی ہے، اور اگر وہ کہیں گے نہیں میدانوں پہ نہیں کی گئی تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہاں کی گئی. پھر لوگوں نے اپنے گھر کے آگے کی ہوگی نا. جب آپ نے جو مینجمنٹ کے لیے جو بھی جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ نے جو عملہ تعینات کیا تھا، تو پھر وہ عملہ کہاں ہے؟ وہ گراؤنڈ میں ہے، وہاں کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، یا ہاکی کھیل رہا ہے، یا علائشیں اٹھا کر گراؤنڈ میں جمع کر رہا ہے. وہ کون سے علاقے ہیں؟ اچھا، ایک چیز اور، جب آپ آج پورا دن فیلڈ میں رہے تو آپ کو حکومتی نمائندگان نظر آئے کام کرتے ہوئے؟ دیکھیں میں نے جہاں بھی دورہ کیا تو مجھے تو حکومتی نمائندے کہیں نظر نہیں آئے. اگر کہیں نظر آتے تو یقینی طور پہ ان سے ضرور میں گفتگو کرتا، کیونکہ میں اپنے کیمرے کے ساتھ گھوم رہا تھا. میں وہ فوٹیج بناتا، ان سے بات چیت کرتا اور اپنے چینل پہ وہ پیکج بھی دکھاتا. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے، اور اگر وہ صبح فجر میں دورہ کر کے چلے گئے ہوں تو پھر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یقینی طور پہ جب جو بھی قربانی ہوئی ہے تو آج تو فجر کے بعد شروع ہو گئی تھی نماز کے بعد، کیونکہ آج تو عید کی نماز نہیں تھی. پہلے دن عید کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد قربانی لوگوں نے شروع کر دی تھی. اب شروع کرنے کے بعد جو علائشیں تھی، وہ علائشیں جب تک میں نے دورہ کیا باہر ایک بتا مختلف علاقوں میں گیا تو علائشیں تو مجھے نظر آئیں، صفائی ستھرائی نظر نہیں. مثال کے طور ہم لے لیتے ہیں پاپوش مارکیٹ گیا ہوں، وہاں علائشیں پڑی ہیں. حیدری مارکیٹ گیا ہوں، پیچھے ٹمبر میں پڑی ہوئی ہیں نالے کے پاس، جو مین حیدری مارکیٹ کا نالا ہے وہاں علائشیں پڑی ہوئی ہیں. کہاں صفائی ہے؟ کدھر سے علائشیں محکمہ اٹھا گئے؟ موسمیات نے بھی الرٹ جاری کیا ہے بارشوں کا، مونسون کے اسپیل کا، اور اگر اسی کنڈیشن کو جو آپ بیان کر رہے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں اس میں، تو نالوں کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا نالا بہہ گیا، ٹوٹ گیا، اب اس وقت کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت نے، بلدیاتی اداروں نے بار بار ایک ہی لفظ کہا ہے کہ ہم نالوں کی صفائی پر توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، نالوں کی آپ نے توجہ دے دی، ابھی کوئی زیادہ بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں، حالانکہ کہ عید الاضحیٰ بھی اپنے کل اختتام کو پہنچے گی. ٹھیک ہے، اگر بارش ہو جاتی ہے تو نالوں کی توجہ نہیں ہے اس وقت علاقائی آبادی پر توجہ، جہاں جہاں قربانی ہوئی ہے اور کل ہونی ہے. اگر آج رات بارش ہو جاتی ہے یا ابھی ہو جاتی ہے تو ابھی صورتحال علاقوں میں کیا ہوگی؟ کیونکہ کن گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے
और नहीं, जिन एक तो लोगों मसला आलाइशों का है, दूसरी तरफ जो नालों के अंदर कचरा भरा हुआ था, इसी तरह कचरा ईद के रोज नहीं उठाया जाता, नहीं उठता है, तो वो कचरा भी तो है, क्या देखिए फिर देखिए क्या बिलाल, बनेगा इस जो शहर का? जो काम बल्दियाती इदारों ने सफाई सुथराई का दिया था, जब अमला रोडों पर नज़र नहीं आ रहा है तो फिर वो अमला का, उस अमले को छुट्टी किसने दी? और अगर छुट्टी नहीं दी तो वो अमला कहाँ था? कौन पूछेगा? ये वजीर बल्दियात साहब पूछेंगे, ये उनका इदारा पूछेगा कि आप लोग किधर थे। जो शिकायतें आ रही है मीडिया के जरिए में कि स्टाफ रोड ठीक। पे नज़र नहीं आया, मगर अगर अभी जो आलाइशें हुई हैं, जिन्होंने अपने घर के सामने कुर्बानी की है, यकीन तो जब कुर्बानी की है तो गोश्त काटते वक्त पानी भी डाला गया, सड़कों पे उन गली के अंदर खून भी पड़ा होगा, लोगों ने अपने घर के आगे से अच्छा, अगर लोगों ने भी खिलाफ कानून जो काम किए घरों के बाहर कुर्बानी के लिए, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ देखे है? देखे बिलाल, अभी तक तो ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आई। हाँ। अमल में अगर आएगी तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि बल्दियाती इदारों से कि आपने जिन इलाकों के लिए ऑर्डर किया उनके लिए कोई मैदान मख्सस किया है? अगर पाक कॉलोनी का इलाका है, मैं आसाबाद की बात कर रहा हूँ, वो पूरा एक इलाका है, आसाबाद में एक ही ग्राउंड है, तो क्या आपने आसाबाद ग्राउंड की इंतजामिया को बताया कि तमाम कुर्बानी यहाँ होंगी? ठीक, ये तो पॉइंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक अंसारी आपके इस ब्रीफिंग का। नाज़रीन, बड़ा अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर सामने आया है कि जिन इलाकों के, हर इलाके के अंदर ये बात की गई थी कि खुले मैदानों के अंदर कुर्बानी की जाएगी, तो ये रफीक अंसारी की जानिब से बड़ा अच्छा पॉइंट आया कि जिन इलाकों के अंदर एक ही ग्राउंड है और जिन इलाकों के अंदर ग्राउंड उस पर कब्जे हो चुके हैं, चाइना कटिंग हो चुकी है, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, या अरबों रुपया लगाकर उसको स्टेडियम बना दिया गया है, वहाँ पर ग्रास उगा दी गई है, तमाम चीज़ें, तो लोग कहाँ जाकर कुर्बानी करते हैं? ऑब्वियसली लोगों ने गली महल्ले के अंदर कुर्बानी की, लेकिन अब आलाइशों का जो मैटर है, फिर मानसून की बारिशें हैं, क्या होने जा रहे हैं इस शहर के साथ? क्या प्री प्लान्ड तबाही की तरफ हम जा रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वैसे ही मशहूर है, ये भी ऑर्गेनाइज करप्शन की तरफ हम जा रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने जो बजट पास कराया, कितना बजट लगाया गया, जरा हिसाब सामने आ जाए तो ईद के तीसरे और चौथे दिन इसके ऊपर भी प्रोग्राम किया जाएगा कि कितना फीसद काम किया गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।